اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بتاؤں 1965 یا 1955 کی بات، اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ۔ اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی، اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا، کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی؟ اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے، قحط تھا، لوگوں کے پاس مال کم، جاب نہیں تھے، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی، ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی، تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی، جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے۔ اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں، ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت؟ پھر بھی اس نے خریدا۔ اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا، جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا، جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ، اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہیں، فیصلہ لے رہی ہیں، ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں، کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا، یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، دوپہر میں کھاتا ہے آدمی، شام میں بھول جاتا ہے۔ آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا، بھوک آتی ہے جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا، لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے یہ جو سٹینڈ لیا، یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے، ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی۔ اس نے پوچھا، کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی عورت ہے، جیوز، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے، میں نے پڑھا ہے ان کو۔ کہا، کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے، میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے ہیں، اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا، بلکہ وہ خود فاقے میں تھے۔ یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا، اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، حدیث پاک میں، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے، اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں، باہر ملکوں سے لائی ہوئی، اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی۔ جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں، تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا، اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزوں، پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے، یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی، دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔